بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ایسی بدقسمت قوم ہے ہم کہ بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ہیں. پاکستان خوش قسمت ممالک میں ہے، لیکن اتنی بدقسمتی ہے کہ یقین جانیں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان مرتے جا رہے ہیں، غلط راستوں پہ چلتے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک میں جانے کا خواب لے کر ڈنکی کے چکر میں، 2 نمبر طریقوں کے چکر میں ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھ کے زندگیاں ہار رہے ہیں. اور اس میں کئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو کہ گھر کے اکلوتے بیٹے ہیں، جن کی ماؤں نے اپنے زیور بیچے ہیں، زمینیں بیچی ہیں، بہنوں کے جہیز کے لیے جو پیسے رکھے ہیں وہ لگا کے 2 نمبر طریقے سے پتہ ہے کہ یہ مر بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بھیج رہے ہیں. کوئی ایک آدھ پار لگ جاتا ہے تو اس کے پیچھے پورا گاؤں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسی غلط راستے پہ چلا دیتا ہے. انسانی اسمگلرز نے 12 پاکستانی نوجوانوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر ایران میں اغوا کر لیا ہے. ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اور اب پاکستانی گورنمنٹ بھی اس پہ ایکٹیو ہے، اور انسانی اسمگلرز نے پاکستانی نوجوانوں پر تشدد کر کے ویڈیوز ان کے گھروں میں بھی بھجوائی ہیں. اب کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس طرح کے جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ ہیں جو ایجنٹ ہیں وہاں پر، اور جب اس طرح کا ہم مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، 10 12 15 20 لوگ مرے تو اس کے بعد ہم ایک دم سے FIA ایکٹیو ہو جاتی ہے، جی ہم ایجنٹوں کو پکڑ رہے ہیں. کتنے ایجنٹ ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے آپ سے. نعیم مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر صحافی ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ. نعیم صاحب دکھ ہوتا ہے، اتنے کیسز ہو چکے ہیں، کشتیاں الٹ چکی ہیں، 2 نمبر طریقے سے باہر جاتے ہیں، لوگ مر چکے ہیں، ایکشن ہو چکے ہیں، ایجنٹ نہیں ختم ہو رہے. بڑی بدقسمتی المیہ ہے یہ. آپ کے پچھلے پروگرام میں نے بات جی جی بالکل، ہم نے یہ کوئی ایک فرد نہیں ہے اس کا ذمہ دار. صحیح. یہ مافیا ایسا ہے جو ضرورت مند لوگوں کی خواہشات سے کھیلتا ہے، ان کے جذبات جو ہیں ان کے اوپر پل تعمیر کرتا ہے. اب معاملہ کیا ہے، والدین زیادہ قصوروار ہیں. پہلے بھی ہم نے آپ کے پروگرام میں کہا، آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ یہ ہم محض اس ریس کہہ رہا ہوں، یہ دوڑ ہے، ایک منوس چکر ہے، اس میں ہم اس حد تک پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھلے جان چلی جائے لیکن ہمارا بندے کو پر لگ جائے، اور پر لگنے کے بعد اڑ کے وہ یورپ پہنچ جائے. صحیح. اب اس میں والدین ایک میں نے کہا کمپوننٹ ہے، جی اس مافیا کا حصہ سمجھ رہا ہوں میں ان کو. دوسرا ایجنٹ ہے. ٹھیک. نہایت ظلم کی کہانی ہے ایجنٹوں کی. 2. تیسرا FIA بھی شامل ہے. صحیح. چوتھا ایک کمپوننٹ ہے جو منظر عام پہ نہیں آیا، وہ جن علاقوں سے یہ جاتے ہیں، ڈنکی لگاتے ہیں، جہاں سے گزر ہے گاہ ہے، وہ سرحدی علاقے ہیں. ان سرحدی علاقوں کے مقیم باشندے جو ہیں وہ بہت بڑا ایک حصہ ہے اس مافیے کا. وہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ لے کے جائیں اور ان کے حوالے کریں. یہ سب ملے ہوئے ہیں، ملی بھگت ہے، ان کے حوالے کریں. اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 3 ظلم اکٹھے ہیں. سب سے بڑا خطرہ بلوچستان میں انٹر ہونا، جہاں سے پنجاب بالخصوص لاہور کا شہری بچ کے کم ہی واپس آتا ہے. جو ظلم وہاں ہو رہے ہیں، جو خوارج الہند ہیں وہ کر رہے ہیں سارے، بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ دیکھ کے. ایک یہ خطرہ لاحق ہے. اور یہ سارے کا سارا واقعہ جو آپ نے 12 بچوں کو بتایا ہے، یہ سارے کا سارا واقعہ بلوچستان کے حدود میں ہے. یہ یہاں سے فل پیمنٹ نہیں ہوتی، ڈن بیسس پہ جاتے ہیں کہ آپ جب یورپ میں اٹلی کراس کر جائیں گے، براستہ ٹرکی جب کراس کر جائیں گے تب یہ پیمنٹ ہوگی. صحیح. جب پیمنٹ نہیں ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں ان کو ہم نے اغوا کر لیا، تاوان کے لیے تشدد کرتے ہیں. یہ وہ سرحدی علاقوں کے رہائشی کرتے ہیں اور وہ فون کرتے ہیں گھروں میں کہ یہ دیکھیں، یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ہو رہا ہے. یہ روٹین کی بات ہے. سرحدی علاقوں میں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. ہیومن ٹریفکنگ، آئل ٹریفکنگ، اس علاقے میں تیل کی سمگلنگ بہت زیادہ ہے، پیٹرولیم ایران سے یہاں سے آ رہا ہے. وہاں لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں بڑے بڑے ٹرالوں کی، چھوٹے مزدار ٹرکوں کی، جن پہ وہ تیل کے ڈرم، گیلنز اور ڈرم، بالکل. یہ کاروبار ہے. دوسرا کاروبار جو ہے وہ یہ ہے، ان کے ذریعے وہاں جاتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. نعیم صاحب مجھے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ ضرور بتائیے، لیکن سر یہ ایران والا راستہ یہ نیا ہے، پرانا ہے؟ پرانا راستہ ہے، لیکن اس بار ایران نے یہ کہا کہ ہم اپنی گوناگوں مصروفیات، مسائل ان کے، جنگ سوار ہیں ان پہ، امریکن حملے ہو رہے ہیں،
وہ اپنے حالات خراب ہیں. یہ شخص جو یہاں سے لے گیا یہ بصیر پور کا رہنے والا ہے. اچھا. ایجنٹ لاہور کا ایک گاؤں ہے. ابھی آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں. جی. لاہور کا ایک گاؤں ہے بسین. بسین صحیح. یہ مناوا سے آگے. ٹھیک. یہ پاک بھارت سرحد کے درمیان میں صحیح وہ علاقہ جہاں جرم اور مجرم پرورش پاتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے. یہاں کی مٹی جو ہے وہ خون آلود ہے. پورا علاقہ ہی ایسا ہے تقریباً. دشمنداری عروج پہ. ماضی کی بتا رہا ہوں واقعات. جی. ماضی میں جو کچھ یہاں ہوتا رہا اس کے بعد یہ لوگوں نے ڈیولپ کیا. وہاں سے MP جو نئے بنے جی. یہاں دشمنی تھی. بھیلا بٹ اکرم بھیلا بٹ ارکان پنجاب اسمبلی تھے. شوکت بٹ جی. ان کی سلیم فوجی سے دشمنی تھی. نورا کشمیری کے ساتھ خاندان لڑتے رہے. یہ علاقہ جو تھا یہاں ٹارگٹ کیا ایجنٹوں نے کہ یہاں سے بچے لیں. 10 لاکھ روپے فی بچہ صرف ٹرکی پار کرانے کا. ٹرکی سے یورپ میں داخل کرنا ہے. اٹلی میں 10 لاکھ روپے طے ہوئے. 2 لاکھ روپے لے لیے. 8 لاکھ روپے ادا کرنے تھے انہوں نے. اور 8 لاکھ روپے لینے کے لیے وہ لوکیلٹی جو ہے جو سرحد پہ رہتی ہے اسے میں کہتا ہوں بارڈر بیلٹ کرائم. BBC بارڈر بیلٹ کرائم جو ہے وہ لاہور کے اس مضافاتی علاقے میں بھی ہے. یہ جو سرحد کے ساتھ ساتھ ہے موزہ جامن شمشیر واگا اٹاری تک یہ سارا یہی ہے. اس علاقے میں جو ہے اسی طرز کے گاؤں وہاں ہیں بلوچستان میں. ان لوگوں کا کاروبار ہے معاش ہے. وہ اسی طریقے پہ ویڈیو بناتے ہیں موبائل کے ذریعے اور بنا کے لوگ گھروں میں سینڈ کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ تاوان ادا کر رہے تھے. یہ وہاں سے لے کے جا رہا تھا لوگوں کو. یہ طے شدہ. یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے ایسا ہے انلیگل انلافل لیکن یہ روٹین کا ہے. وہ ان کو لے کے جا رہا تھا. وہاں پہنچے. اب 8 لاکھ باقی لینے تھے. وہ جو باقی لیے انہوں نے باقی لے کے انہوں نے اس کو کہا جی کہ ہم یہ تشدد جن پہ زیادہ ہوا ہے ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اچھا. اور باقیوں پہ تشدد ہم کر رہے ہیں اور اگر آپ نے باقی پیسے نہ بھجوائے تو ان کی لاشیں آپ کو ملیں گی. یہ لوکل لوگ کہتے ہیں. ان کے لہجہ زبان وہ سب ویڈیو بن اور سر وہ کسی کو مار دینا یا زندگی ان کے لیے روٹین ہے. بڑی بات ہی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں لاشیں بھی نہیں ملتی. وہاں لاشیں بھی نہیں ملتی. کراچی کا ایک نوجوان تھا مصطفیٰ عامر جس کو رمضان قریشی اور اس کے جو قتل ہوا اس کی لاش بھی اسی علاقے میں گئی تھی. یہ وہ سرحدی علاقے جو ایران اور پاکستان سرحد سے. اور سر ویسے بھی سرحدی جو علاقے ہیں بہت ہی خالی نہایت پر خطر ہیں. ایران ہے. وہاں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اسیس ہی نہیں ہے. اب آپ سنیں کیا ہوا. انہوں نے دانستہ اس سارے واقعے کو انرتھ کرنے کے لیے 2 بچوں کو جو یہاں بسین کے رہنے والے ان دونوں بچوں کو خود ایران کے ڈپورٹ سینٹر میں چھوڑا. یہ حقائق نہیں بتا رہے سارے. FIR جو ہے سب جھوٹ ہے. اصل حقائق یہ بسین کے نوجوان طلحہ اور وہ دوسرا ان کو جو چھوڑا وہاں کے ڈپورٹ سینٹر میں. تہران کا ڈپورٹ سینٹر ہے. ڈپورٹ سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں. اب یہ آپ کے رحم و کرم پہ. ایران نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے حالات خراب ہیں. آپ ان کو ہم ڈپورٹ کریں گے. انہوں نے کہا جی ان کے پاس پیسے واپس جانے کے بھی نہیں ہیں. وہ ایجنٹ ایسے خبیث تھے. 2 لوگ تھے. وہ ان دونوں کو چھوڑ کے نوجوانوں کو بھاگ گئے تاکہ یہ کہانی آگے چلائیں. اور وہی ہوا. اس وقت جب ہم آپ کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ عازم سفر ہیں. ابھی بھی چل رہا ہے پورا گروپ. 12 لوگ 3 ایجنٹ 15 لوگ ایک بس پہ سوار جا رہے ہیں اور وہ ٹرکی جائیں گے. ٹرکی کی بات سن لیں. ٹرکی پہلے محفوظ پناہ گاہ تھی جو یہ بھی تھی عرب امارات میں لوگ روپوش ہوتے تھے اشتہاری ہمارے. اب سختی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ پیسہ فنڈز ان کو ملے ہیں ہیومن ٹریفکنگ روکنے کے لیے. اب وہاں سختی ہے اس وقت. اس سختی میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. لیکن ایجنٹ کا مطمع نظر یہ ہے اس کا مشن یہ ہے کہ جو ریسٹ آف دا اماؤنٹ ہے وہ لینی ہے کسی بھی صورت. یہ ان کو ڈرا دھمکا کے تاوان کہہ کے اغوا کر کے فلاں کر کے یہ سارے کے سارے ڈرامہ گیری ہے. لاہور میں اب آپ کو ایک اور انفارمیشن دے رہا ہوں. لاہور میں اس انرتھ ہونے کے بعد کوئی کسی کا کمال نہیں ہے. FIA کا کوئی تعلق نہیں. کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ ڈپورٹ ہوئے ڈپورٹ سینٹر میں گئے. وہاں سے
انہوں نے پاکستان رابطہ کیا اپنے گھر میں, گھر والوں نے FIA لاہور کو اطلاع کی, 3 مقدمات درج ہو چکے اب تک, 3 FIR درج ہو چکی امیگریشن ایکٹ کے تحت, 19, 22, 21 جو دفعات ہیں ان کی, اس کے تحت انسانی سمگلنگ کے, اور وہ اب اس میں سوچا جا رہا ہے کہ تاوان اغوا برائے تاوان 365 اس کا بھی مقدمہ درج کر لیا جائے. اچھا نعیم صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سارا کہانی, معاملہ, سچائی, حقیقت آپ نے بتائی ہے, آبویسلی پوری آپ کی انویسٹیگیشن ہے سر, اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پلان کا حصہ تھا کہ کسی ایک کو اڑانا ہے, ڈپورٹ سینٹر پہنچانا ہے, وہاں سے ان کے گھر پہنچانا ہے, انفارمیشن ہم نے خود دینی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اور بھائی یہ ہر روز ہو رہا ہے اس طرح کا واقعہ, کوئی نیا تھوڑی ہے. یہاں سے جب لے کے جاتا ہے ایجنٹ, کیسے چلے جاتے ہیں سر؟ جب جاتا ہے, سنیں, وہ کہتے ہیں جی کہ FIA والوں کیا کہنا ہے, موقف ان کا یہ کہ جی ہم ہر گاڑی کو چیک کریں کون سی گاڑی کہاں جا رہی ہے. اور بھائی ایجنٹ سرگرم ہے, علاقوں میں اکٹھا کرتا ہے, پاسپورٹ اکٹھا کرتا ہے, ویزے لگواتا ہے. ایجنٹوں کو پکڑے نا. اور سر وہ کون سا چھپ کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے تو دکانیں بنائی ہوئی ہیں, وہ تو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں انآتھورائز ہے. ابھی انآتھورائز ہے تو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ انلیگل, رجسٹرڈ بھی نہیں ہے جی, نان رجسٹرڈ. اب ایسے ایجنٹ جو ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی بجائے آپ یہ ایک نامعقول سا بہانہ تراش رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھ کے گئے تھے وہ. اس میں ہاں ایک کمپوننٹ میں نے آپ کو بتایا اس کا, ایک وہ ہے والدین. جی ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ بچوں کو ہم بھیج رہے ہیں ایسے پرخطر علاقہ, آپ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ وہاں پہنچتے کہ نہیں پہنچتے, ڈپورٹ سینٹر میں جاتے کہ نہیں جاتے, راستے میں اغوا ہوتے ہیں, تاوان مانگتے, یہ چھوڑ دیں. بلوچستان جانا کتنا خطرناک ہے پنجابی کا. نعیم صاحب ٹاپک تو ایسا ہے کہ سر بہت گھنٹے اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے کہ لائیو شو کی ریسٹرکشن ہوتی ہے. بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, لیکن یقینی طور پر نعیم صاحب نے 2 بار آغاز میں بھی کہا کہ والدین, اور آخر میں بھی کہا کہ والدین, کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ڈنکی خطرناک ہے, آپ کو پتہ ہے 2 نمبر طریقے سے, آپ نے اس بچے کو جوان کر کے جو ہے وہ اس طرح سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. آپ کا سب سے بڑا قصور ہے. مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.